بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید احمد دیات ندوی فکر و خبر اسٹوڈیو سے دن بھر کی ہم خبروں کو لے کر حاضر ہوں۔ آج کے خبرنامے میں دیکھیے گا کہ نفرتوں کے بیچ محبت کا دیا جلانا ہر مسلمان کا دینی فریضہ۔ ایک مسلمان نے کیا یہ بڑا کام، کرونا وائرس کے بڑھتے معاملات، لیکن بنگال میں وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی ریلیوں کا نہ تھمنے والا شور۔ کیرلا ہائی کورٹ کا فیصلہ، فقیر العصر نے کہا کہ ناقص ترجمانی سے لیا گیا ہے کام۔ مسلم کھلاڑی نے روزہ رکھا تو 2 غیر مسلم کھلاڑیوں نے بھی کی تقلید۔ اس کے ساتھ مزید اہم خبریں دیکھیے گا میرے ساتھ۔ بڑھتے ہیں پہلی خبر کی طرف۔ ریاست کرناٹک میں کرونا وائرس وبائی امراض کی دوسری لہر کے بڑھتے ہوئے خوف کی وجہ سے محکمہ تعلیم نے پہلی جماعت سے 9ویں جماعت کے طلبہ کو بغیر کسی امتحان کے اگلے درجات میں ترقی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر تعلیم میں سریش کمار نے ایک بیان میں یہ بات کہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ فیصلہ کرونا وائرس وبائی امراض کی ماہر کمیٹی کی رائے کی بنیاد پر لیا گیا ہے، کیونکہ کرونا وائرس وبائی امراض کی دوسری لہر کے تناظر میں امتحانات کا انعقاد ممکن نہیں ہے۔ وزیر تعلیم سریش کمار نے ابھی تک زبانی حکم دیا ہے۔ محکمہ تعلیم کی جانب سے دی گئی معلومات کے مطابق شیڈول کے مطابق ریاست میں SLC اور دیگر PU امتحانات ہوں گے۔ بڑھتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ کورونا کے قہر کے باوجود مغربی بنگال میں وزیر اعظم مودی کی ریلیوں سے خطاب پر سخت تنقیدوں کے درمیان BJP نے واضح کیا ہے کہ وزیر اعظم مودی حسب پروگرام ریلیوں سے خطاب کریں گے اور ان کے کسی بھی شیڈول میں کوئی بدلاؤ نہیں کیا جا رہا ہے۔ 22 اپریل کو وزیر اعظم مودی 4 ریلیوں سے خطاب کریں گے۔ مغربی بنگال اسمبلی انتخابات BJP کے لیے وقار کی جنگ بن چکی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ ہر روز بنگال میں کئی ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ یوگی کے کورونا سے متاثر ہونے کی وجہ سے ان کا پروگرام رد ہو گیا ہے، تاہم راجناتھ سنگھ اور اسمرتی ایرانی اور دیگر مرکزی وزراء بنگال میں ریلیوں سے خطاب کر رہے ہیں۔ دوسری جانب CPM نے بڑی بڑی ریلیوں کے پروگرام کو رد کر دیا ہے اور کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے بھی بنگال میں تمام ریلیوں کو رد کر دیا ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح بنگال میں بھی کورونا کی صورتحال خطرناک ہو رہی ہے، لیکن ریلیوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ کورونا مکمل ختم ہو چکا ہے۔ طبی شعبے سے وابستہ ماہرین سیاسی جماعتوں سے مسلسل اپیل کر رہے ہیں کہ وہ انتخابی جلسوں کو رد کر دیں۔ بتا دیں کہ ہندوستان میں گزشتہ دنوں سے پازیٹیو رپورٹ کا گراف مسلسل بڑھ رہا تھا، لیکن ادھر لاک ڈاؤن کا اثر کہ وہ گراف آج تقریباً 15,000 کم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کرناٹک سے بڑی خبر یہ ہے کہ 18 اپریل کو کرناٹک میں 19,067 معاملات رپورٹ ہوئے تھے، لیکن خوش کن خبر یہ ہے کہ یہاں معاملات میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ آج کے تازہ معاملات 9,618 ہیں۔ دی کوئنٹ کی خبر کے مطابق حکومت نے اعلان کیا ہے کہ 18 سال سے زیادہ عمر کا ہر فرد 1 مئی سے کووڈ-19 ویکسین لینے کا اعلان۔ بڑھتے ہیں تیسری خبر کی طرف۔ کیرلا ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کا اخبارات میں ذکر آیا ہے کہ مسلمان عورت عدالت جائے بغیر خود طلاق دے سکتی ہے۔ اس میں فیصلے کی ناقص ترجمانی کی گئی ہے، جس سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے اپنے پریس بیان میں کہی ہے۔ مولانا رحمانی نے کہا ہے کہ اس پس منظر میں کورٹ نے کہا ہے کہ مسلمان عورت طلاق حاصل کرنے میں عدالت جانے کی پابند نہیں ہے، نہ یہ کہ ایک عورت کو طلاق دینے کا اختیار ہے۔ شاید اخبارات نے اس بات کو اس لیے نمایاں کیا ہوا ہے کہ ہندو میرج ایکٹ کے تحت ہندو خواتین کے لیے طلاق حاصل کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ عدالت سے رجوع ہوں، جس کی وجہ سے ان کو بڑی دشواری پیش آتی ہے اور مقدمے کی پیروی میں سالہ سال لگ جاتے ہیں۔ البتہ اس فیصلے میں ضمنی طور پر یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر بیوی خلا کا مطالبہ کرے تو شوہر اس کو قبول کرنے کا پابند ہے۔ یہ بات شرعی نقطہ نظر سے درست نہیں ہے۔ در حقیقت یہ ہے کہ خلا بھی طلاق ہی کی ایک صورت ہے، جس میں شوہر اور بیوی کی رضامندی سے طلاق کا معاملہ طے پاتا ہے۔ بیوی ایک طرفہ طور پر خلا نہیں دے سکتی۔ بڑھتے ہیں چوتھی خبر کی طرف۔ ایک طرف IPL 2021 پوری سرگرمی کے ساتھ جاری ہے اور دوسری طرف کئی مسلم کھلاڑی اس دوران رمضان کے روزے بھی رکھ رہے ہیں، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بار ایک روزہ سن رائز حیدرآباد کے کپتان ڈیوڈ وارنر اور مایہ ناز بلے باز کین ولیمسن نے بھی اپنے ساتھی مسلم کھلاڑیوں کے ساتھ روزہ رکھا۔ اس روزے کا تجربہ بھی انہوں نے ایک ویڈیو میں شیئر کیا ہے، جسے اسپن گیند باز راشد خان نے اپنے انسٹاگرام سے شیئر کیا ہے۔ David, how's your fasting today? Good, but I'm very thirsty and very hungry. My mouth is so dry. Yeah. Ken, how are you feeling? Very good, thanks.
بڑھتے ہیں 5ویں خبر کی طرف۔ کورونا وبا کے دوران ایسے رونگٹے کھڑے کر دینے والے خبریں اور ویڈیو وائرل ہو رہی ہیں جس سے بلا شبہ انسانیت شرمسار ہوتی نظر آ رہی ہے۔ وہیں دوسری جانب انسانی خدمت اور انسانی جذبے کی نئی نئی مثالیں بھی دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایسی ایک مثال ریاست مہاراشٹر کے ناگپور کے خربی کمپلیکس میں رہنے والے شری رام کی موت دل کا دورہ پڑنے کی سبب ہو گئی۔ کورونا کی وجہ سے ارد گرد کے لوگوں نے آخری رسومات کے لیے نئے کے پہل نہیں کی بلکہ خوف سے اپنے گھروں کے دروازے بند کر دیے، جس کی وجہ سے شری رام کی لاش گھر میں ہی گھنٹوں پڑی رہی۔ شری رام کے فوت ہونے کی اطلاع جیسے سلمان رفیق نامی نوجوانوں کو ملی، وہ ان کی آخری رسومات کے لیے آگے آیا، اپنے دوستوں کی مدد سے آخری رسومات کا ساز و سامان اکٹھا کیا، خود لاش کو کھاندہ دیا اور ہندو رواج کے مطابق شمشان گھاٹ میں شری رام کے آخری رسومات ادا کر دی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ شری رام کے آخری رسومات ادا کرتے وقت سلمان روزے سے تھا۔ رسومات کی ادائیگی کے بعد ہی سلمان نے روزہ کھولا۔ سلمان کے اس مثالی کام اور انسانیت نوازی کو اب ہر طرف سراہا جا رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، یہ خبر جیسے ہی اطراف میں پھیلی، سلمان کا انٹرویو لینے کے لیے صحافیوں کا گروپ چوک در چوک ان کے پاس پہنچنے لگا، لیکن اس نے یہ کہہ کر سب کو انٹرویو دینے سے منع کر دیا کہ میں نے انسانی قدروں کو مضبوط کرنے اور اسے اپنا اخلاقی فریضہ سمجھتے ہوئے کیا ہے، مجھے شہرت کی چندہ ضرورت نہیں۔ بڑھتے ہیں 6ٹھی خبر کی طرف۔ دہلی کی سرحدوں پر مرکز کے 3 زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کرنے والے کسان یونینوں نے آج الزام لگایا کہ حکومت ان کے احتجاج کو ختم کرنے کے بہانے کے طور پر کورونا وائرس کا استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ کسان یونین کی مشترکہ تنظیم سنیکت کسان مورچہ نے یہ بھی کہا کہ پارلیمنٹ تک ان کے مجوزہ مارچ کی اگلی تاریخ کا فیصلہ ہونا ابھی باقی ہے۔ کورونا وائرس کے بارے میں حکومت کی منافقت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ وزراء اور قائدین انتخابی جلسوں کا انعقاد کر رہے ہیں، انہیں دوسروں سے پوچھ گچھ کرنے کا کوئی حق نہیں، یہ بات یادو نے کہی ہے۔ یادو نے مزید کہا ہے کہ تمام کسانوں کے احتجاج کے مقامات پر حفاظتی ٹینکوں کے کیمپ لگائے جا رہے ہیں جو ویکسین لینے کو تیار ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایمبولینس کا بندوبست بھی کیا جا رہا ہے اور صحت کی سہولیات کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے تاکہ ان کا احتجاج ختم نہ ہو۔ وہ اس طرح کے دیگر انتظامات بھی کر رہے ہیں جس سے ان کا احتجاج باقی رہے۔ بڑھتے ہیں 7ویں خبر کی طرف۔ دنیا بھر میں کووڈ-19 کے حوالے سے مختلف تحقیقات اور مطالعات کا سلسلہ جاری ہے۔ اب حال ہی میں ایک اور ایسا ٹرائل شروع کیا جا رہا ہے جس میں کورونا وائرس سے صحتیاب افراد کو دوبارہ اس وائرس کا شکار بنایا جائے گا۔ دنیا میں پہلی بار کورونا وائرس کو شکست دینے والے افراد کو دانستہ طور پر دوسری بار کووڈ-19 کا شکار بنانے کے ٹرائل کا آغاز ہو رہا ہے۔ برطانیہ کی آکسفورڈ یونیورسٹی کا اپنے طرز کا منفرد ٹرائل بنیادی طور پر یہ جاننے کے لیے ہے کہ لوگوں میں ری انفیکشن سے بچانے کے لیے کس طرح کے مدافعاتی رد عمل کی ضرورت ہوگی۔ اس طرح محققین زیادہ مؤثر ویکسین تیار کر سکیں گے۔ اس ٹرائل میں 18 سے 30 سال کی عمر کے 70 کے قریب صحت مند کووڈ-19 کو شکست دینے والے افراد کو شامل کیا جائے گا اور ان کو کم از کم 17 دن تک ایک کنٹرول قرنطینہ ماحول میں رکھا جائے گا۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اس ماحول سے بتایا کہ تحقیق کا مقصد یہ جاننا ہے کہ اوسطاً وائرس کی کتنی مقدار کسی کو دوبارہ کووڈ-19 کا شکار بناتی ہے، جبکہ دوسرے مرحلے میں مریضوں میں ری انفیکشن پر مدافعاتی عمل کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ بڑھتے ہیں 8ویں خبر کی طرف۔ یورپی مسلم اکثریتی ملک البانیہ کے دارالحکومت میں چاقو بردار شخص نے مسجد میں داخل ہو کر نمازیوں پر حملہ کر دیا جس کے نتیجے میں 5 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ عالمی خبر رسائی ادارے کے مطابق البانیہ کے دارالحکومت تیرانہ میں نماز ظہر کے وقت 34 سالہ چاقو بردار شخص مسجد میں داخل ہوا اور بلا اشتعال نمازیوں پر چاقو کے پے در پے وار کیے۔ پولیس نے 34 سالہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا ہے جس کی شناخت روڈولف نکولی کے نام سے ہوئی ہے۔ ملزم نے تاحال حملے کی وجہ نہیں بتائی ہے، جبکہ اب تک پولیس ملزم کے مذہب اور خاندان کے بارے میں معلومات فراہم کر رہی ہے۔ امام مسجد محمد احمد نے میڈیا کو بتایا کہ رمضان کے باعث مسجد نمازیوں سے کھچاکھچ بھری ہوئی تھی۔ حملہ آور کو جلد قابو کر لیا گیا جس کے باعث زیادہ نقصان نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ البانیہ میں 80% مسلمان ہیں اور معمولی تعداد میں عیسائی شہریوں کی ہے، تاہم یہاں بھی اشتراکیت قائم ہے۔ فکر و خبر کے مزید پروگراموں سے مستفید ہونے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فکر و خبر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہمارے مختلف جو پروگرامات نشر کیے جاتے ہیں اسے دیکھیں اور اس پر اپنی آراء کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ دیجیے اجازت، پھر حاضر ہوں گے خبرنامے کو لے کر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل فکر و خبر ٹی وی کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں،
مزید خبروں کے لیے لاگ ان کریں فکرخبر.com